معزز و موقر سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ائمہ اربعہ یعنی چاروں اماموں کے منہج اور ان کی تقلید کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات سن 150 ہجری ہے۔ آپ پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے، آپ تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت کے ذریعے سے مسلمانوں کو سینچنے کا کام کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں یوں آیا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کپڑے کے تاجر تھے، خود بھی تجارت کرتے اور دوسرے مسلم نوجوانوں کو بھی اپنی تجارت کے مال میں سے کچھ دیتے اور کہتے جاؤ اسے تم بیچو اور اس کے بعد جو منافع ہو وہ تم رکھ لینا اور کچھ اس میں سے ہمیں بھی دے دینا۔ تو اس طریقے سے آپ نے امت مسلمہ کی خدمت کی۔ دینی لحاظ سے آپ کا مقام بہت ہی اونچا ہے، آپ بہت بڑے فقیہ تھے، آپ کی فقاہت بہت عظیم فقاہت تھی اور آپ کی فقاہت کا درجہ بہت ہی اعلیٰ درجہ تھا۔ تو آپ سے کسی نے سوال کیا، کسی سائل نے سوال کیا کہ امام صاحب ذرا بتائیں کہ آپ کی بات اگر اللہ کی کتاب سے ٹکرا جائے، یعنی آپ کوئی ایسی بات کہے جو کتاب اللہ کے مخالف ہو، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو جواب تھا، اس جواب کو شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ اپنی کتاب عقد الجید کے اندر اور حجت اللہ البالغہ کے اندر نقل کیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ کی بات کتاب اللہ سے ٹکرا جائے تو پھر اس وقت آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جب میں کوئی ایسی بات کہوں جو کتاب اللہ کے خلاف ہو تو فَاتْرُكُوا قَوْلِي، میرے قول کو چھوڑ دینا، میرے قول کو چھوڑ دینا، بِکِتَابِ اللہ، اور اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کرنا۔ اسی طریقے سے سائل نے سوال کیا، اگر آپ کی بات رسول کی بات سے ٹکرا جائے، آپ کی بات صحابہ کی بات سے ٹکرا جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان کیا، جواب دیا کہ دیکھو اگر میری بات جو ہے رسول کی بات سے ٹکرا جائے، رسول کی حدیث سے ٹکرا جائے یا صحابہ کی کسی عمل سے یا قول و کردار سے ٹکرا جائے تو رسول کی سنت کو اپنا لینا، صحابہ کی سنت کو اپنا لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا۔ دوسری روایت میں یوں مروی ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میری بات کو دیوار پہ مار دینا اور اللہ اس کے رسول اور صحابہ کی بات کو لے لینا۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتنی دانشوری کے ساتھ سائل کو جواب دیا، کیونکہ آپ کا ایک مقام تھا، آپ بڑے فقیہ تھے، تو سائل کو یہ کھٹکا تھا، سائل کو ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے لوگ گمراہی کا شکار ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنا راستہ بالکل کلیئر کر لیا کہ میرا منہج کیا ہے، میرا مسلک کیا ہے، میرا منہج، میرا مسلک کتاب و سنت ہی ہے۔
اقد الجید پڑھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ سائل کے سوال پہ آپ نے یہ بھی جواب دیا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ میرا مذہب ہے۔ دیکھیے کتنا عظیم جواب ہے، کتنا عمدہ جواب ہے کہ جو صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے۔ آج دنیا کے جتنے بھی حنفی حضرات ہیں، جتنے بھی حنفی حضرات ہیں، جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا امام مانتے ہیں، قائد مانتے ہیں، رہنما مانتے ہیں، انہیں کیا چاہیے اس قول کی روشنی میں کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ جواب دے دیا کہ میرا منہج، میرا مسلک، میرا دین کتاب و سنتی ہے اور جو چیزیں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے وہی میرا منہج ہے، وہی میرا مسلک ہے، تو ہم تمام حنفی بھائیوں کو کیا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں جتنے بھی ایسی احادیث کے اوپر وہ عمل پیرا ہیں جو کہ صحیح سند کے ساتھ مروی نہیں ہے، تو ان تمام کے تمام اعمال کو چھوڑ دینا چاہیے اور صحیح احادیث کی طرف رجوع کر لینی چاہیے۔ یہ اصل صحیح حنفیت ہوگی۔ صرف نام رکھ لینے سے اور صرف اپنے آپ کو منسوب کر لینے سے کسی امام کی طرف، کسی شخصیت کی طرف، اس سے آپ جو ہے جنت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آپ کی اندھی پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے قیامت برپا کر دیا آپ نے۔ اتنا عظیم جواب ہے، اتنا عمدہ جواب ہے۔ آپ نے جواب دیا، حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، میرا نام لے کر کے فتویٰ دینا ہر شخص کے لیے حرام ہے۔ کیا کہا؟ میرا نام لے کر کے فتویٰ دینا، کسی بھی عمل کو میرے نام کی طرف منسوب کر دینا، یہ حرام ہے۔ حرام علی من لم یعرف دلیلی، جب تک کہ اس دلیل کی پہچان نہ ہو جائے، این یفتی بکلامی، جس بات کے اوپر یا جس کلام کے ذریعے سے میرا نام لے کر کے فتویٰ دیا جا رہا ہے، تو اس دلیل کی جب تک کہ پہچان نہ ہو جائے کہ یہ دلیل کہاں ہے بھی یا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو وہ یہ دلیل جو ہے، جس دلیل کو پیش کی جا رہی ہے، وہ دلیل صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، جب تک کہ چھان بین نہ ہو جائے تب تک کہ میرے نام لے کر کے فتویٰ دینا یا میرے نام کی طرف کسی مسئلے کو منسوب کرنا حرام ہے۔ کتنی بڑی بات کہی، کتنی بڑی بات کہی، بتائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لے کر کے محض کسی عمل کو کرنا یا آپ کے نام کی طرف کسی عمل کو منسوب کر دینا، یہ نہ محض ناجائز بلکہ حرام کہا آپ نے، جب تک کہ یہ بات پتہ نہ ہو جائے کہ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں یا جس عمل کو ہم امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ عمل ثابت ہے بھی یا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، تو آج جو ہے جتنے بھی اعمال ایسے بجا لائے جا رہے ہیں، جتنے بھی اعمال ایسے کیے جا رہے ہیں جس کی نسبت جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کیے جا رہے ہیں یا لوگ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس گناہ میں نہ محض وہ ملوث ہو رہے ہیں بلکہ ان تمام لوگوں کو ملوث کر رہے ہیں جو اس بات کو سن کر کے عمل کر لیتے ہیں کہ یہ عمل امام ابو حنیفہ نے کیا۔ آج کچھ بھی ہو رہا ہے تو فلاں صاحب کا مسلک یہ ہے، فلاں صاحب کا مسلک یہ ہے۔ آج آپ سے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نماز میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ چونکہ امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا، یہی جواب آتا ہے۔ آپ سے یہ پوچھا جائے آپ ناف کے نیچے نیت کیوں باندھتے ہیں تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا جواب آتا ہے؟ چونکہ امام ابو حنیفہ نے ایسے ہی باندھا ہے۔
اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا نام لے کر کے فتویٰ دینا ہر شخص کے لیے حرام ہے، جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ میں نے جو عمل بتایا ہے یا جس چیز کا حکم دیا وہ کہاں سے ثابت ہے۔ ایک روایت میں یوں مروی ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی طرف کوئی عمل منسوب کیا جائے یا آپ کی بات کتاب اللہ کے خلاف ہو، رسول اللہ کی سنت رسول اللہ کے خلاف ہو، اجماع صحابہ کے خلاف ہو، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ تو آپ نے جواب دیا فَضْرِبُوهُ بِكَلَامٍ الْحَائِطِ، میری باتوں کو تم دیوار پہ مار دینا اور قرآن و سنت کے اوپر تم عمل کر لینا۔ معزز ساتھیو، جتنی بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، چاہے وہ رفع الیدین کی باتیں ہو، چاہے وہ آمین بالجہر کی باتیں ہو، چاہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی باتیں ہو، آج بھی یہ احادیث کی کتب میں مذکور ہے، منقول ہے۔ آپ کھولیے احادیث کی کتب حدیث کھولیں گے تو سارا کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی روشنی میں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، ایسی کوئی بھی روایت نہیں ہے جس کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں اور اس کی تحقیق و تصدیق حدیث میں نہ ہو۔ تو آمین بالجہر یہ صحیح سنت سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ہمارے حنفی بھائی اس میں ضعیف حدیثوں کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بالمقابل صحیح احادیث جو ہے آج بھی مذکور و منقول ہے، آج بھی جو کہ تو ہے اور ایسی قیامت تک رہنے والی ہے۔ صرف ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ بہت بڑے تابعی تھے، تابعی نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ جو ہے آپ کی شان میں غلو کرتے ہیں اور آپ کو بڑا بنانے کے لیے، آپ کو اونچا دکھانے کے لیے تابعی کہہ دیتے ہیں، جبکہ جو ہے صحیح قول یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ تابعی نہیں تھے، یعنی کسی صحابی کو نہیں دیکھے تھے، کسی صحابی سے ملاقات آپ کی نہیں ہوئی تھی، بلکہ تابعی سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس لیے صحیح سند کے ساتھ جو ہے ایک قول مروی ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کسی مسئلے میں کہ آپ کے اساتذہ میں یا پھر آپ کے زمانے میں سب سے بڑے متقی کون ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے عطا ابن ابی رباح سے زیادہ جو ہے اس روئے زمین کے اوپر متقی شخص کو نہیں دیکھا، اور عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ جو ہے یہ تابعی ہے۔ تو تابعی کو دیکھنے والے تبع تابعی ہوتے ہیں۔ تو آپ جو ہے بہت اونچا مقام رکھتے تھے، لیکن آپ جو ہے اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام بہت ہی اونچا تھا، بہت ہی بڑا تھا، لیکن آپ امام تھے، اقتداء کے نہیں، علم کے امام تھے، فقاہت کے امام تھے۔ امام کا مطلب پیشوا، رہنما۔ تو آپ جو ہے اقتداء کے امام نہیں تھے کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کے پیچھے چلا جائے، آپ کے نام کے اوپر مسلک بنائے جائیں، آپ کی باتوں کو لے کر کے لوگ ضد کے اوپر اڑے رہیں، اس چیز کے امام نہیں تھے۔ اقتداء کے امام اس روئے زمین کے اوپر اب قیامت تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو امام بنایا ہے، آپ سید الانبیاء ہیں، اس لیے تو تمام ائموں کے قول کو پڑھیں گے تو سب نے یہی جواب دی ہیں، سب نے یہی جواب دی ہیں، یہاں تک کہ امام مالک رحمہ اللہ آپ کی پیدائش سن 93 ہجری میں ہوتی ہے، سن 93 ہجری، اور آپ کی وفات 179 ہجری میں ہے۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا بھلا بتائیں کہ آپ جو ہے بڑے امام ہیں، آپ کی باتیں پورے زمانہ سنتی ہے، آپ کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ آپ امام مالک رحمہ اللہ بڑے محدث اور بڑے فقیہ تھے،
پوری دنیا میں سب سے پہلے حدیث کی تدوین کرنے والے، حدیث کی ایک کتاب بنانے والے، فقہی انداز میں مرتب کرنے والے وہ آپ ہی ہیں، یعنی امام مالک رحمہ اللہ۔ اور آپ کی کتاب ہی سب سے پہلی حدیث کی کتاب لکھی گئی بطور جو ہے ترتیب کی شکل میں موطا امام مالک۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے تو آپ سے کسی نے جب پوچھا منہج و مسلک کے بارے میں، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی بات اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو، صحابہ کے خلاف ہو، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو جواب دیا آپ نے کہ دیکھو، انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رأیی، دیکھو میں بے شک میں انسان ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بطور انسان مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر ابن آدم کیا ہے؟ خطا کار ہے، تو میں غلطی بھی کر سکتا ہوں، میں درست باتیں بھی کہوں گا، اچھی باتیں بھی کہوں گا، ایسی باتیں بھی ہماری زبان سے ممکن ہے کہ وہ بہتر ہو، اور ایسی باتیں بھی ممکن ہے کہ میں کہیں خطا کر جاؤں۔ فانظروا فی رأیی، تم میرے کلام میں غور و خوض کرنا، بس آنکھ بند کر کے باتیں نہیں مان لینی ہے بلکہ غور و خوض کے ساتھ۔ اور فمن وافق الکتاب والسنہ، جتنی باتیں کتاب و سنت سے موافقت کرتی ہو، جتنی باتیں قرآن و سنت کے آیت کی روشنی میں، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں صحیح ہو، سچ ہو، اس چیز کو مان لینا، اور جتنی باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دینا۔ فَعْمَلُوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور کتاب و سنت کے اوپر تم عمل بجا لانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص دنیا کے ہر شخص کی بات کو مانی بھی جا سکتی ہے اور چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ دنیا کے ہر شخص کی بات میں کلام ہو سکتا ہے، ان کی باتوں کی لوگ حمایت بھی کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف ورزی بھی کر سکتے ہیں، الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کے، یعنی آپ کی باتوں کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کتنا عظیم جواب دیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں آ جائے، سنت جہاں آ جائے، تو پھر تو کوئی چارہ نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کی باتوں کو تم لے بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو۔ تو جتنی باتیں ہماری قرآن و سنت کی روشنی میں سے تم لے لینا، اور جتنی باتیں قرآن و سنت کے خلاف اسے چھوڑ دینا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہو، تو آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ دیکھو میری باتیں جو ہے قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دینا اور قرآن و سنت کے اوپر عمل بجا لانا۔ آپ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ سے جب پوچھا جاتا ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ بھلا بتائیے کہ قرآن و سنت کے خلاف اگر آپ کی باتیں ہو تو ہم کیا کریں، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا۔ آپ کا جواب نہایت ہی نرالا جواب تھا۔ کہا کہ دیکھو نہ تم میری تقلید کرنا، یہی اہل حق کی نشانی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے پیچھے چلنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، اپنی شخصیت منوانے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ لا تقلدنی، میری تقلید مت کرنا، میرے پیچھے مت چلنا، ولا تقلدوا مالکا، اور نہ امام مالک کے پیچھے چلنا، ولا الشافعی، اور نہ امام شافعی کے پیچھے چلنا، ولا الاوزاعی، اور نہ امام اوزاعی کے پیچھے چلنا، ولا الثوری، اور نہ امام سفیان ثوری کے پیچھے چلنا، وخذ من حیث اخذوا، جہاں سے ان لوگوں نے کتاب و سنت کے علم کو سیکھا ہے وہاں سے سیکھنا، یعنی قرآن و سنت سے۔ تو دیکھیں امام جتنے بھی ائمہ اربعہ تھے ان کے منہج و مسلک کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ وہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ ہمارے اسلاف گزرے ہیں، اور ان کا جو منہج، ان کا جو مسلک قرآن و سنت ہے۔ بھلا وہ کیسے قرآن و سنت کے خلاف ہو سکتے تھے؟ اتنے بڑے امام کیسے بن سکتے تھے؟ اگر کوئی مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ دے گا، بھلا وہ امام کیسے بنے گا؟
ظاہر سی بات ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، کھوٹ ان میں نہیں، کھوٹ ہم میں ہے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہیں بھی کسی بھی کتاب میں کسی بھی ایک مضمون میں یہ نہیں کہا کہ میرے نام پہ مسلک بنانا۔ اس چیز سے وہ بری ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین قیامت کے دن پوچھے گا کہ بھلا بتائیے کہ اے امام ابو حنیفہ آپ کے نام پہ لوگ حنفی تھے، امام شافعی کے نام پہ آپ کے نام پہ شافعی تھے، آپ کے نام پہ مالکی تھے، آپ کے نام پہ حنبلی تھے، کیا آپ نے یہ حکم دیا تھا؟ وہ کیا کہیں گے؟ سورۃ البقرہ اٹھائیے، سورۃ البقرہ میں تفسیر ابھی چل رہی ہے، گزر رہی ہے۔ اللہ نے آیت کیا فرمایا کہ جتنے لوگ اپنے اپنے پیشواؤں کو، اپنے اپنے رہنماؤں کو، اپنے اپنے سرداروں کو پکارتے ہیں اور ان کے کہنے پہ چلتے ہیں، ان سرداروں سے اللہ رب العالمین جب پوچھے گا تو وہ تمام کے تمام سرداران کیا کریں گے؟ ہاتھ اونچے کر دیں گے اور کہیں گے معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں نے تو حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو حکم نہیں دیا تھا۔ بھائیو، اس وقت آپ حسرت و افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کریں گے۔ قرآن وہ بھی جواب دیتا ہے، سورۃ البقرہ ہی ہے، اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ پھر مجھے ایک اور موقع دے دے کہ میں جو ہے دنیا میں چلے جاؤں اور ان سب سے میں اپنی برات کر لوں۔ لیکن اللہ موقع نہیں دے گا، اللہ موقع نہیں دے گا۔ ابھی موقع ہے، ابھی ہم آپ کو قرآن و سنت سمجھا رہے ہیں، ابھی ہم آپ کو کھول کھول کر کے پارہ نمبر، آیت نمبر، سورہ نمبر سب کچھ بتا رہے ہیں۔ ابھی موقع ہے کہ آپ قرآن و سنت کی طرف رجوع کر لیں، ہر ایک اعمال کو، ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے ہو، بڑے سے بڑے اعمال ہو، ہر ایک کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بجا لائیں، ورنہ جو ہے جب آنکھیں بند ہو جائیں گی یا اسی طریقے جب لاچار ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، کوئی چارہ نہیں رہے گا، کوئی راستہ نہیں ملے گا، تو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں پھر توبہ بھی کریں گے تو واللہ عالم اللہ بھی معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس لیے وقت رہتے جو ہے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے اور ہر ایک اعمال کو کتاب و سنت کی طرح انشاءاللہ بجا لانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مذکورہ والا تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک عمل کو قرآن و سنت کے مطابق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔